السلام علیکم ناظرین، شامی ویڈیو کے ساتھ ہمیں شامی آپ کے حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بھی ہم بڑا یونیک اور امپورٹنٹ ہے، 12 روز کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس میں آج ہم روزہ سرطان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے 3 روز کی ویڈیو آ چکی ہیں، آپ دیکھ سکیں اور اپنے کمنٹس، اپنے ویوز، اپنا رائے ضرور ظاہر کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ روزہ سرطان کے حوالے سے یہ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں روزہ سرطان کے حوالے سے، یہ ویلڈ اسٹوریج کے مطابق ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو اس وجہ سے دیکھیں گے آپ کو روزہ سرطان مون سائن ویلڈ اسٹوریج کے مطابق ہے یا اسٹینڈرڈ بیس پہ، اس بیس پہ دیکھیں۔ سن گلوری کے لحاظ سے اس پہ اپلائی نہیں ہوگی، اس کی ریٹنگ اپلائی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ سال یہ ہے کہ سال کی امپورٹنٹ پلانٹنگ پوزیشن ہم دیکھا جائے۔ مسافر جب آغاز ہوتا ہے تو پلانٹس فرسٹ پہلی تاریخ پہ جو پلانٹس لکھے ہوتے ہیں ڈبوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے چارٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ پوری آپ کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں پورے سال کی ریٹنگ کے بارے میں۔ تو مون سیکنڈ ہاؤس میں ہے، کیتو تھرڈ ہاؤس میں ہے، وینس مرکری جو ہے 5th ہاؤس میں ہے، سن مارس جو ہے 6th ہاؤس میں، اور پلوٹو جو ہے 7th میں، سیٹرن جو ہے 8th میں، اور راہو نیپچون کے ساتھ 9th میں، جوپیٹر 10th میں، اور 11th اور 12th خالی ہے۔ سب سے پہلے ہم صحت کو ڈسکس کریں روزہ سرطان کے حوالے سے، تو تھوڑا سا محتاط ہونے گزار کرتے ہیں۔ یہ سال جو ہے گزار کرتا ہے کہ اگر آپ جو اپنی ہیلتھ پہ مرکوز نہیں ہوں گے، توجہ مرکوز نہیں کریں گے، اگر آپ اپنی ہیلتھ پہ توجہ مرکوز نہیں کریں گے تو سال آپ کے لیے بڑا سینسٹیو ہو جائے گا اور آپ کی جو مختلف طرح کی بیماریاں گر سکتی ہیں۔ اس میں ہارٹس کی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر اور ہارٹ سے متعلقہ مسائل، اس طرح کی بیماریاں، گھٹنوں جوڑوں سے متعلقہ بیماریاں، یہ چیزیں جوڑوں کا درد، یہ بیماریاں کو آپ پہ ہائیڈریٹ ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا، توجہ کر لی، تو ان کے اثرات تو آئیں گے لیکن کم آئیں گے۔ تو مجموعی طور پر یہ سال جو ہے ہارڈ ورکنگ کے لیے ہے، محنت زیادہ کرنی پڑے گی، ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی آپ کو، سیٹنگ کی پوزیشن کی وجہ سے، سیٹنگ کی ڈے کی وجہ سے یہ چیزوں میں ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد رزلٹ ملے گا۔ چاہے وہ صحت کے معاملات ہوں، چاہے معاشی معاملات ہوں، چاہے کوئی بھی آپ زندگی کا شعبہ نہیں، سیٹنگ کی ڈے کی پوزیشن آپ کو افیکٹ کرے گی۔ اسی طور پر اگر آپ کا مون سے روزہ سرطان ہے تو یہ افیکٹ آپ کو سب سے زیادہ افیکٹ آئے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو معاشی لحاظ سے یہ سال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ گول آپ نے اچیو کرنے ہیں، اور اگر آپ نے سیٹنگ کی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کی تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ سیف بورڈ میں رہتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ بھی کر سکیں گے اور خطرات سے بھی بچ سکیں گے۔ میں جو امپورٹنٹ سیارہ گاہ ہیں جس میں سیارہ مشتری ہے وہ 10ویں پر بیٹھا ہے، اور 5ویں 7ویں 9ویں نظرات سے ترتیب وقت دوسرے چوتھے چھٹے گھر پہ مرکوز ہے۔ دوسرا پر فیملی کا ذریعہ آمدن آپ کے بڑھیں گے، جہاں سیٹنگ کی ریسٹرکشن لگے گی اس کے ساتھ مشتری اس کو بیلنس بھی کرے گا۔ تو یہ ایک طرح کا آپ کا اتار چڑھاؤ کی پوزیشن رہے گی۔ جوپیٹر سیٹرن آپس میں آپ کو بینیفٹ بھی دیں گے اور ریسٹرکشن بھی لگائیں گے۔ اگر آپ نے ریسٹرکشن کو فالو کر لیا اور ان کے مطابق ان پیرامیٹرس کے تحت ان کے اندر ان حدود کے اندر رہ کر کام کیا تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ سیٹرن جو ہے آپ کو ریسٹرکشن لگائے گا تو وہاں پہ زمین پراپرٹی سے لحاظ سے بینیفٹس کے معاملات میں دے گا۔ 4th ہاؤس پہ جوپیٹر کی پوزیشن پڑے گی، افیکٹ پڑے گا تو زمین پراپرٹی سے بینیفٹ ہو سکے گا، زمین پراپرٹی میں آپ انویسٹمنٹ کر سکیں، دنیا پلاٹ میں، گاڑی میں چیز خرید سکیں گے۔ 6th ہاؤس پہ افیکٹ آئے گا تو آپ کو متحد افراد جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد ہیں ان سے معاملات میں بہتری آئے گی، ان کے تعلقات میں بہتری آئے گی اور وہ آپ کو سپورٹ بھی کر سکیں گے۔ سیارہ زہر کی پوزیشن جو ہے 8ویں گھر ہے، بالترتیب پورا سال رہے گی، اور 3ری 7ویں 10ویں نظر سے بالترتیب بھی آپ کے جو ہے 10ویں دوسرے 5ویں گھر کو ارتکاز کرے گا، یہ نظرات ڈالے گا۔ تو ان گھروں پہ آپ کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، یعنی یہ سیٹرن یہاں پہ ریپرزینٹ یہ کرتا ہے کہ ان گھروں کو آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے، یعنی 10واں گھر کیریئر کا، دوسرا گھر آپ کی فیملی کا، اور 5th ہاؤس آپ کا اولاد کا۔ یعنی یہ 3 ایریاز جو ہیں اگر آپ نے ان کو اس سال آپ نے اگنور نہیں کرنا کسی صورت میں۔ اگر کیریئر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، گروتھ کے لیے ضرورت ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے یا سیلف ڈیولپمنٹ کا اخراجات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کریں۔ اگر فیملی کے لیے ضرورت ہے، فیملی کے لیے کوئی چیز خریدنا ہے، کوئی بھی فیملی سے ریلیٹڈ کام ہے جو کہ آپ اس کو پہلے نظر انداز کر رہے تھے تو وہ نظر انداز کریں گے تو وہ فیملی کے معاملے بگاڑ
کا باعث بنے گی. لہٰذا ضروری ہے کہ فیملی ایشوز کو ایڈریس کریں. چاہے وہاں پہ آپ کو آپ کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے, وہاں پہ آپ کی وسائل کے اخراجات کا جو معاملات ہیں وہ طے ہونے چاہیے, اور تیسری معاملات پہ آپ کی جو اولاد کے معاملات, یعنی اولاد کے معاملات میں اگر آپ اگنور کرتے ہیں, اولاد کے معاملات کا اخراجات نہیں کرتے یا ان کی تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے, تو یہ معاملات آپ کے لیے آگے پیچیدگی کا باعث بنیں گے. اور انہیں کو ہم بعد میں پینڈنگ کرواس بھی کہتے ہیں. وہ پینڈنگ کرنے جو ہم نے صحیح وقت وہ چیزیں ضروریات کی معاملات ادا نہیں ہوتے, وہ ہمارے لیے زیادہ سر باعث بنتے ہیں. ظاہر یہ ایریا کو ہم کور کر لیتے ہیں, انویسٹمنٹ کر لیں ان پہ, وقت کے مطابق وقت کی انویسٹمنٹ کر لیں. یہاں پہ موجودگی ٹائمنگ دینی, اور آپ کو ٹائم دینا یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. فیملی کو ٹائم دینا یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح کیریئر کو ٹائم دینا, کیریئر میں جو اپنی کمزوریاں رہ گئی تھیں یا کیریئر میں جو فالٹس رہ گئی ہیں, گرے ایریاز ہیں, ان کو ریکور کرنا ضروری ہے. کیونکہ کیریئر سے آپ کو گروتھ تو مل رہی ہے, لیکن آپ نے اس کے لحاظ وقت سے لحاظ اس میں انویسٹمنٹ یا اتنی محنت کرنی تھی وہ کرنا چھوڑ دی تھی. راہو اس پہ فوکس کریں گے تو آپ ان چیزوں کو بھی کور کر سکیں گے. راہو کیتو کی وشی بل ترتیب آپ کی 5ویں 7ویں اور 9ویں ترتیب جو نظرات ہیں بل ترتیب آپ کے راہو پہلے تیسرے 5ویں گھر پہ اس میں راہو ہوگا. کیتو تیسرے گھر میں بیٹھ کے 5ویں 7ویں نمبر سے بل ترتیب 7ویں 9ویں 11ویں گھر پہ کرے گا. تو راہو کیتو کی وشی بھی تھوڑی سینسٹیو ہے. 9 لوگ آپ کو دونوں ملک سے بینیفٹ کریں گے, دونوں سفر بھی ہو سکتا ہے, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو آپ کے جو چیزوں جن گھروں پہ وہ دیکھ رہا ہے, نظرات ڈال رہا ہے, ان چیزوں پہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. 7th ہاؤس پہ اس سے ضرورت ہے ڈیلی نیڈس کے لحاظ سے, فیملی کے لحاظ کے لحاظ سے, شریکی کا معاملہ کے لحاظ میں خصوصی کانسیڈر موجود ہے. مجموعی طور پہ سال آپ کو ملے جلے اثرات کو ظاہر کرتا ہے, ملے جلے رجحانات کو ظاہر کرتا ہے. اور جو معاشی معاملات کے لحاظ سے بھی اگر آپ جو ان چیزوں کو ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں بھی کامیاب ہو سکیں گے. تعلیم کے لحاظ سے بھی ساتھ بہتر ہے, بچوں کی تعلیم کا توجہ دینا ضروری ہے. جو لوگ اپنے کیریئر پر فوکس ہیں اور بچوں پر توجہ نہیں دے رہے تو ان کے بچوں کے معاملات میں کچھ پیچیدگیاں پریشانیاں آ سکتی ہیں. اس میں وہ کوئی جو اگر بچے قریبی میدان میں کچھ پیچھے رہ سکتے ہیں, کچھ مسائل آ سکتے ہیں. بچوں سے ترکم میں اگر بچوں کو شادی کے مسائل چل رہے ہیں کہ بچوں کو شادی کی عمر ہے, اگر اس میں آپ ایڈریس نہیں کرتے تبھی کمپلیکیشن آ سکتی ہے. تو مجموعی طور پر یہ چیزیں اتار چڑھا کو ظاہر کرتی ہیں. آپ نے کیریئر کے ساتھ اپنے معاشی معاملات کے ساتھ بھی فیملی کو ٹائم دینا ہے اور بچوں کے معاملات کو پہلے فرصت میں ان کو سلجھانا ہے اور ان کو خوش اسلوبی سے معاملات کو طے کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ کی شادی کا معاملات ہیں, اگر آپ خود شادی کے امیدوار ہیں تو یہ سال آپ کو شادی کے لحاظ سے تھوڑا سا متاثر گزار کرتا ہے. اگر آپ نے شادی کے معاملات میں یہ جلد بازی میں یہ جذباتی من کو فیصلہ کیا تو آپ کے سسرال کے ساتھ کچھ اضافات رسلز ہو سکتی ہیں جو کہ بعد میں کسی قسم کی بڑی پیچیدگی کا شکار ہو سکتی ہے. 8ویں گھر میں ظہور ریپرزینٹ اس چیز کو کرتا ہے کہ آپ نے جو جب بھی ازدواجی معاملہ طے کرنا ہے یا شراکتی معاملہ طے کرنے ہیں تو ان کو پیپر ورک کے تحت کریں, ان کو بریک بری سے طے کریں, ان کو جو ان کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. انصاف کا رویہ مطلب ان کو چھان بین کے پور بریک بری سے چیک کرنے کے بعد پھر ان معاملات کو طے کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی رشتہ آتا ہے اور آپ کو لڑکا یا لڑکی اور میل فیمل جو بھی ہیں آپ کو پسند آئے تو اور آپ کہتے ہیں ابھی ہو جائے, ابھی معاملہ طے کر لیں, تو یہ آپ کی غلطی ہوگی. پہلے آپ اس کو دیکھیں, گراؤنڈ ویلیوز کو چیک کریں, اس کے ساتھ کمپیٹیبل چیک کریں, کمپیٹیبل انالیسس کریں, اس کے بعد فیصلہ کریں. تو اگر آپ یہ جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بعد میں کسی پیچیدگی کا شکار بن سکتے ہیں. مجموعی طور پر یہ سال جو ہے ملے جلے رجحانات کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے آپ کو سیف موڈ میں رہتے ہوئے حفاظت تدبیر کے ساتھ ریمیڈیز کرتے ہوئے ساتھ گزاریں. جلد بازی میں انویسٹمنٹ کے معاملات کے لحاظ سے رشتوں کو طے کرتے ہوئے بچوں کے معاملات میں ان چیزوں میں کوشش رہنے کی ضرورت ہے. آپ بیرون ملک سفر بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں, حج عمرہ یا روحانی زیارتوں کا سفر بھی کر سکتے ہیں. جیسے تمام مسلمان جو ہیں عمرہ کے ساتھ جو مقدس مقامات کی زیارتیں بھی کرتے ہیں, ایران بھی جاتے ہیں, دوسرے مقامات پہ جاتے ہیں, ایران عراق کا سفر بھی کر سکتے ہیں. تو ان مقامات پر جب سفر آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو روحانی کیفیت کو بھی محسوس کر سکتے ہیں. سیکنڈ کی پوزیشن یہاں پہ آپ کو دنیاوی معاملات کے ساتھ روحانی معاملات کی طرف بھی ترجیح دے گی, اور اگر آپ روحانی بالیغی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان معاملات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مجموعی طور پر یہ سال آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ سیٹرن کی اور جوپیٹر کی پوزیشن کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ طرح کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس سال میں آپ کے لیے امپورٹنٹ صدقات ضروری ہیں, وہ ظہر کا صدقہ دینا ضروری ہے. ظہر کے لیے کالے رنگ کا صدقہ
کالے معاش، سرسوں کو تیل کا صدقہ، کالے بکری کسی بھی کا صدقہ دے سکتے ہیں، یہ صدقات کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح ظہر کے لیے آپ خصوصی ورد پڑھ سکتے ہیں، یا فتح اللہ کا ورد پڑھنا بھی مبارک ہے۔ یہ صدقات اور وظائف ادا کرنے سے آپ ظہر کی نوبت سے بچ سکتے ہیں۔ مزید اگر اپنے ستارے کی قوت کو بڑھانے کے لیے آپ رافع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا حاکم سیارہ جو ہے سیارہ قمر ہے، اور سیارہ قمر کے لیے آپ جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد پڑھ سکتے ہیں، 111 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 101 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تمام وظائف ادا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ معاملہ بہتری رہے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ ہمیشہ۔